اب یہ جو آپ ایک خوف کے ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو مزید پلین کریں گی دعا مرزا، جیو نیوز کی اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اور اس وقت واگا بارڈر پر موجود ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے واگا بارڈر سے کیا رپورٹ کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ جی، کل رات کو جب بھارت کا بزرگانہ حملہ ہوا تو اس وقت انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ شاید پاکستان میں بہت بے چینی ہے، لیکن آج معمول کے مطابق واگا بارڈر لاہور پر پریڈ ہوئی اور یہاں پر آڈینس موجود بھی تھی، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہے، جبکہ دوسری طرف کوئی ایک شخص بھی پریڈ دیکھنے نہیں آیا۔ فرنٹ لیڈ جو خواتین کر رہی تھی رینجرز کی، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں خواتین بھی مردوں کے سامنے بشانہ کام کر رہی ہیں اور ہر موقع پر وہ سب سے سامنے نظر بھی آتی ہیں، تو یہ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں۔ ویسے انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید بہت بے چینی ہے، آپ لوگوں کا مورال کیسا ہے؟ ہمارا مورال الحمدللہ بہت ہائی اسکائی ہے، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پہ جو آج عوام آئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ پرجوش تھی، اور ہم بھی الحمدللہ بہت زیادہ پرجوش ہیں، اور ہم ہر وقت تیار ہیں کہ اگر ہمیں بھی سامنے آنا پڑا تو ہم بھی انشاءاللہ ضرور۔ پاکستان نے بھرپور مقابلہ کیا اور جوابی کارروائی بھی کی، تمام لوگ امن کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن جب وقت آن پڑا تو پاکستان نے جس طرح جواب دیا اور عوام نے جس طرح سپورٹ کیا، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جذبوں کی کمی نہیں ہے اور ہم جنگی اعتبار سے بھی بالکل تیار ہیں۔ بہت شکریہ دعا مرزا۔ رانا ثناءاللہ صاحب، یہ جو واگا بارڈر کا منظر آپ نے دیکھا، بہت چھوٹی سی رپورٹ تھی، تو پاکستان کی سائڈ پہ لوگ پریڈ دیکھنے آئے، انڈیا کی سائڈ پہ ایک آدمی بھی نہیں آیا، تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خوف و ہراس کا شکار ہو گیا ہے انڈیا، اور اس صورتحال میں جو پاکستانی عوام کا جو مورال ہے وہ انڈین عوام کے مورال سے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مورال اور جوش اور جذبے کا تعلق ہے تو اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ آپ ہماری جو مسلح افواج جو ایئر اٹیک میں کل جن ہمارے پائلٹس نے حصہ لیا، ان کا دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مہارت سے اور کتنی دلیری سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پرفارم کیا ہے، اور اس کے بعد جہاں بارڈر پہ جتنی بھی وہ بارڈر پوسٹ تھی تو وہاں سے جس طرح سے ساری تفصیلات آئی ہیں سامنے، تو انڈیا کی جو فورسز تھی وہاں سے وہ سب بھاگ گئے۔ وہ اچھا، دو جگہ پہ یعنی وہاں سے سب بھاگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ سفید جھنڈے لگا دو جگہ پہ جورا یعنی سیکٹر میں لگتا تو ایسے ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ لڑنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتی، لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رانا صاحب، جورا سیکٹر میں بھی انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا، پھر انہوں نے دھرمشالہ میں بھی سفید جھنڈا لہرایا۔ لگتا یہ ہے کہ وہ بندوقیں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ سفید جھنڈے لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تو یہ یعنی جس طرح کا جو ہے وہ مودی نے ایک وہاں پہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، تو اس کی تو فوج اس کے ساتھ نہیں ہے، ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ صرف ایک مخصوص ایک طبقہ ہے جو بی جے پی کا جو شروع سے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ گھٹیا جذبات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے جو جوش اور جذبہ اور جو پاکستانی قوم نے جس جوش اور جذبے کا اور افواج کے لوگوں نے اظہار کیا ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ یہ تو 1965 کی جنگ کی یاد تازہ ہوگی۔ اچھا، عمیر نیازی صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے آپ کی پارٹی اور تمام اپوزیشن پارٹیز کو آفر کیا ہے کہ میں چیمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں، اور ہمیں ایک میسیج دینا چاہیے کہ ہم انڈین اگریشن کے خلاف یونائٹڈ ہیں۔ یہ صورتحال ہمیں انڈیا میں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں آپ نے تمام تر اختلافات کے باوجود سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں مشترکہ قرارداد بھی منظور کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے یہ قائم رہے گا اگلے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں، اتحاد جہاں تک انڈیا کا معاملہ ہے وہ تو قائم دائم ہے، اور اس کا ریزالو آپ کو نظر آیا جو پرائم منسٹر نے آفر دی فلور آف دا ہاؤس پہ، تو فلور آف دا ہاؤس پہ ہی بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا کہ ہم اس کا خوش آئند سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اور آج بیرسٹر گوہر صاحب کی سپیچ پی ٹی وی نے بھی دکھائی ہے۔ ہاں جی، فور اے چینج کل نہیں دکھائی تھی۔ نہیں، وہ تو پہلے والی تو بلیک آؤٹ کی ہیں، اور پہلے والی کا مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر بالکل الفاظ کو حذف کر سکتے ہیں، مگر اسپیکر جہاں الفاظ حذف بھی نہ کریں اور وہ تقاریر غائب ہو جائیں تو یہ بیسیکلی چیز چپتی ہیں، اور یہی چیز پہ ہمارا جو ان سے بحث و تکرار ہو رہی کہ تھوڑی پولیٹیکل سپیس بنائیں۔ ہم آپ کو کرٹیسائز اگر کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے رول چینج ہوتے رہتے ہیں، کل آپ ہمیں کرٹیسائز کریں گے، کرٹیسزم کا مسئلہ نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، پولیٹیکل پروسیس کو سپورٹ کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ
ہم نے پولیٹیکل پروسیس کو ویک کر دیا ہے، جس وجہ سے ہمیں جو ہے نا اگر پرائم منسٹر بھی اگر اپنی پوزیشن میں موجود ہو تو وہ کمزور نظر آتا ہے۔ اگر آپ فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر کی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پاک افواج کو سلام پیش کیا، دوسرا اپنا کہا کہ یہ ہم کردار رہا، ہم نے ریپلس کیا، مگر دیکھیں ہم نے مودی کا نام نہیں لیا اس تقریر میں، ہم نے RSS کی بات نہیں کی، ہم نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کی بات نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلے 10-15 گھنٹے میں جو بھی ہوا ہے، اس میں ویسٹرن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی آپس میں لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے پاس جو ہوائی جہاز تھے، فائٹر جیٹس تھے، اور جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں چائنیز ٹیکنالوجی کا کافی استعمال ہوا ہے، اور انڈیا کے پاس جو جہاز تھے وہ یا تو فرانس کے رافیل جہاز تھے، اور یا MiG-29 تھے، یا Su-30 تھے۔ تو وہ جو ہے چائنیز ٹیکنالوجی کے مقابلے پہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کو شکست ہو گئی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس کو مجھے یہ آنر ہوا تھوڑا عرصہ کچھ ہفتے پہلے انہی بیسز کو جو J-10C کے اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے پائلٹ سے ملنے کا اپنی ایک ڈاکومنٹریز میں بناتا ہوں اپنے ایک یوٹیوب چینل کے لیے، تو وہاں پورا دن میں نے ان کے ساتھ گزارا۔ پہلی دفعہ مجھے پاک فضائیہ کے آفیشلز اور ایئر فورس چیف کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی تھی کہ میں پورا دن ان کے ساتھ گزارا، میں نے ڈاکومنٹ کیا، ویڈیو ریکارڈ کیا ان کا۔ میں بڑی آسانی سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں جو ان کے چہروں پر جو ریزالو اور ڈٹرمنیشن تھی۔ تو صرف میں ویپنز کو نہیں دوں گا، پورا دن میں ان کے ساتھ گزارنے کے بعد میں اپنا فلیش بیک اپنے ٹائم پہ گزارتا تھا کہ اسی اسکواڈ میں جس میں وہ پائلٹ تھے، اسی اسکواڈ میں میں پہلی دفعہ پوسٹ ہوا تھا ایز فائٹر پائلٹ۔ تو اپارٹ فرام اٹ جو ٹیکنالوجی آپ ضرور کریڈٹ دیں جو اس لیڈرشپ کو، جنہوں نے ویژن دکھاتے ہوئے رافیل کا جو 150 کلومیٹر کا میٹیور میزائل تھا اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے J-10C مارچ 2022 میں پورا اسکواڈ نے کنڈکٹ کیا۔ PL-15 اس پر میزائل لگا ہوا ہے جو بیانڈ ویژول رینج، رافیل کے جو بیانڈ ویژول رینج میزائل کے BVR کے مقابلے میں 150 کے مقابلے میں 200 کلومیٹر کی اس کی پلس رینج ہے۔ یہ بہت اچھا ایک ایڈیشن تھا ٹیکنالوجی وائز۔ اور صرف یہی نہیں، ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بھی اپ گریڈ جو اب کیا ہے وہ اسی ریڈار یعنی آئسا جو لگتا ہے J-10C پر اسی سے کیا، اور وہی میزائل JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر بھی لگے۔ دیٹ مینس ہمارا فلیٹ ایک بہت بڑا فلیٹ ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو دا انڈین 36 جہاز جو ہیں جن پر یہ میزائل لگتے ہیں، جس کی رینج 150 کے مقابلے میں 200 پلس ہے۔ ایک تو یہ ٹیکنالوجیکل ایج ہماری تھا، اور صرف ایک چیز سارا اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، ایک لیڈرشپ کو بھی دینا چاہیے پریزنٹ۔ انہوں نے ویژولائز کیا کہ اگلی آنے والی جنگیں جہازوں اور میزائلوں سے بھی آگے چلی جائیں گی۔ ہم نے ایرو اسپیس کے بہت کام کیا ہوا ہے، ہم نے سائبر وارفیئر پہ بہت بڑا ایک سینٹر اسٹیبلش کیا ہوا ہے پاک فضائیہ میں، جو تھرڈ ڈائمینشن ایک ایڈ کرتا ہے فورس کو یا ڈیفنس کو۔ میری نالج کے مطابق رات کو میں پوری رات جاگ رہا تھا اور پوری رات مجھے انفارمیشن مل رہی تھی کہ پاک فضائیہ نے ایک ڈائمینشن سے نہیں کیا، سرفیس ٹو ایئر ہمارے ویپن سے HQ-9B جو 9 مہینے پہلے ریکارڈ مدت میں انڈکٹ ہوئے تھے وہ آپریشنل اور ریڈی تھے انگیج کرنے کے لیے دشمن کو۔ زمین پہ ہوا سے کرنے کے بعد ہوا میں سے ہوا تو تھے ہی JF-17 تھنڈر اور J-10C موجود تھے، انٹیگریٹڈ ان کی نیٹ ورکنگ سپوائل کرنے کے لیے ایک اور ڈائمینشن جو میں نے سائبر وارفیئر اور ایروسپیس کو کہا ہے، وہ بہت الیکٹرانک وارفیئر بھی بہت انٹیگریٹ کی گئی تھی اس پورے آپریشن میں کل جو رات ہوا ہے۔ تو ایک ون ڈائمینشن نہیں تھا، اس کا پیور کریڈٹ ضرور جانا چاہیے چائنیز ورسز دس ٹیکنالوجی جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ریزالو ہے، اس کے پیچھے ایک ڈٹرمنیشن بھی تھی اور انٹیگریشن آف آل ہیومنلی پاسبل ریسورسز کی انٹیگریشن تھی۔ اور یہ آئیڈیل ایک ایگزامپل جس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ بک کے کمبینیشن سے یہ سارا کچھ ہو پایا۔ یہ نہیں تھے ان کے جہازوں کو آؤٹ بیٹ کر دیا، آؤٹ سمارٹ کر دیا جسٹ بیکاز ہم نے ٹیکنالوجی صرف زیادہ تھی۔ جذبہ میں نے آپ کو کہا کہ میں خود دیکھ کر آ رہا تھا ان کے پورا دن، اور آپ وہ ڈاکومنٹری سے نکالیں، اور یہ وہ بچے کہہ رہے تھے کہ جب وقت پڑا ہم 1 انچ کا دفاع کریں گے۔ اچھا، یہ میں آج بھی ریکال میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ ایئر کمانڈر صاحب یہ بتائیں کہ جیسا کہ انڈیا نے اپنے ایئرپورٹ راجستھان میں بھی بند کر دیے ہیں، گجرات میں بھی بند کر دیے ہیں، تو اگر دوبارہ انڈیا کی طرف سے اگریشن ہوتا ہے تو پاکستان کا جو رسپانس ہے، ہمارے رسپانس کی ریچ جو ہے وہ کہاں تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ریزالو تو بہت انلمیٹیڈ ہے اور ریچ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں PF کے اسٹینڈ آف ویپنس کو، یہ تو بہت حد تک پاک فضائیہ نے ابھی تک اوفینس لانچ ہی نہیں کیا، اسٹینڈ آف والا آپشن ہی نہیں یوز کیا۔ یہ تو صرف ان جہازوں کو پنش کیا گیا ہے جو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کلاسک اوفینس کیپیبلٹی جتنی ہماری ہے وہ تو آپ نے ابھی ایکشن میں نہیں دیکھی ہے۔
اور میں تو پھر یہ کہوں گا، آپ کے سامنے پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، دا گڈ سینس پریویل دونوں طرف، اور ہم نے ریئلائز کیا کہ 75 بلین کا جو بجٹ ہے جو ہندوستان کا سالانہ ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آیا. 1000 جہاز کھڑے رہے پینس، اور اس کے اندر چند درجن جب جہاز نکالے اس میں سے بھی 5 واپس نہیں جانے دیے. تو ہندوستان کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ 3rd لارجسٹ ملٹری بجٹ امریکہ اور چائنا کے بعد خرچ کرنے کے باوجود ان کے اے پی سنگھ جب ایئر چیف اپنی فرسٹریشن 2 مہینے پہلے ایک پبلک سیمینار میں کہتے ہیں کہ مجھے جہاز اور چاہیے، اور مجھے 10 سال میں تیجاس جہاز کے 40 آرڈر کیے ہوئے جہاز میں سے ایک بھی نہیں ملا آج تک. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ. آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو خود ہی فرسٹریشن اور باڈی لینگویج پتہ لگ جاتی ہے. بالکل. اور میں اپنے ایئر چیف کو جب ملتا ہوں، جب بھی ملا ہوں چند ہفتے پہلے، تو میں حیران ہوا کہ انہوں نے تو مجھے آج تک ایسا ذکر نہیں کیا. مجھے لگتا تھا ان کے پاس لبرٹی نہ صرف فائنینشیل سینس میں ہے بلکہ وہ شاید قوم کو ایسٹ بڑے سارے جنریٹ کر کے بھی دے رہے ہیں اپنی انڈیجینیس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، میرے نالج کے مطابق. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو عمیر نیازی صاحب نے ایک ہلکا پھلکا سا شکوہ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں آج مودی کا نام نہیں لیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی، بلکہ اس چیز کو میرا، یا وہ اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس کا نام لیا جائے؟ واقعی وہ اس قابل تو رہا تو وہ نہیں ہے، لیکن ویسے ان کی جو گفتگو یا ان کی جو سپیچ ہے اس میں کوئی ذکر نہ آیا ہوگا، ورنہ انہوں نے اس بارے میں بڑی بھرپور انداز میں جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے، اور ہر حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. اور اپوزیشن نے جو اس کے اوپر یکجہتی کا اظہار کیا اس کو بھی انہوں نے آج ایکنالج کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ملنے بیٹھنے اور بات کرنے کی کا انہوں نے جو ہے وہ بھی اظہار کیا ہے. اور ظاہری بات ہے جب وہ بیٹھ کے ان سے بات کریں گے تو صرف پھر مودی کی بات تو نہیں نہ ہوگی. چلیں ساری باتیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے کب کوئی پابندی لگائی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کل ہماری مسلح افواج نے، ہماری مسلح افواج کی لیڈرشپ نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے، جو اعتماد انہوں نے قوم کو دیا ہے، اسے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال سیلیبریٹ کریں، اور اگر وہ کوئی دوبارہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر جواب دیں. اس کا نہیں، انہیں اتنی چھوٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ اگر وہ دوبارہ، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے چشتی صاحب نے بھی واضح کیا کہ وہ آپشن تو اب ہمارے پاس ہے، جو پہلے 15 دن ان کے پاس تھا وہ اب ہمارے پاس ہے. اب برے کو اس کے گھر پہنچانا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اب ہمارے پاس ہے. باقی جو ہے وہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی جو ہے وہ مسلح افواج کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ پوری طرح سے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. باقی موقع کے مطابق جو بھی فیصلہ کریں گے، ہم ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہیں، تو ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ذمہ داری پہ اور رسپانسبلٹی پہ مبنی ہوگا.